فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری اس بغاوت، اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تم سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگے مرنے کے بعد، اور دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگے اس حکم کو توڑنے کی وجہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 83 تا 86۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو وعدے لیے تھے اور کیے تھے ان کے تذکرے ہو رہے ہیں، لیکن میں پہلے بھی آپ کے سامنے ایک وضاحت رکھ چکا ہوں کہ قرآن پاک کا نازل ہونا خاص لوگوں کے لیے خاص وقت اور خاص جگہ پر ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کا ہر حرف ہر حکم عام ہے، انسانیت کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے۔ میں جب قرآن پاک کی اس طرح کی آیات جن میں بنی اسرائیل کے تذکرے ہیں تو یہ دعوت فکر دیتا ہوں کہ ان آیات کو صرف بنی اسرائیل کے لیے نہ سمجھو، قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جو قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کا پیغمبر ہے۔ آپ کے بعد کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی نبی نہیں آئے گا، اور رشد و ہدایت کی کتاب قرآن ہے، قرآن کے بعد کوئی آسمانی کتاب نہیں آئے گی، لہٰذا قرآن پاک کا نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے۔ بعض دفعہ نہ سمجھ آئے تو پھر قرآن کی کچھ آیات دوسری جگہ ایسی ہوتی ہیں جو پڑھنے سے وضاحت سامنے آ جاتی ہے۔ یہ حکم اگرچہ بنی اسرائیل کے لیے ہیں، ان آیات میں وعدے اللہ کے جو اللہ نے لیے اور اللہ نے وعدے دیے وہ اگرچہ بنی اسرائیل کے لیے ہیں۔ ان آیات میں کچھ واقعات ہیں جو بنی اسرائیل کے لیے ہیں، لیکن ہر انسان کو اس سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے، اور قرآن پاک منبع علوم ہے۔ ایک ایک لفظ میں قرآن پاک میں علم و حکمت کے سمندر موجزن ہیں، اس کی وضاحتیں، اس سے فائدے ہر انسان کو حاصل کرنے ضروری ہیں، کیونکہ ہر انسان کے لیے یہ قرآن ہے۔ قرآن پاک میں ان آیات میں سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تم سے ایک پکا وعدہ لیا ہے، اور وہ تم نے اللہ کے سامنے اقرار کیا کہ ہاں اللہ اس وعدے پر ہم پورا اتریں گے۔ وہ وعدہ یہ تھا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ کے احکام ہیں جن کو صدق دل کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، غیر متزلزل ارادوں اور پروگرام کے ساتھ یقین کر لینا ہے، اور ان پر آرگن نے، جسم کے ایک ایک پارٹ نے عمل کرنا ہے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں آپ کے سامنے، شاید آپ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ کے احکام اور نبی کا طریقہ، اس پر عمل کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ اگر اللہ کے احکام ہوں، پاک نبی کا طریقہ نہ ہو، وہ کوئی عبادت نہیں، اور اسی طرح پاک نبی کا طریقہ ہو، اس میں اللہ کا حکم نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا، بہرحال وہ عبادت نہیں۔ عبادت کیا ہے؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں میری بات، کہ عبادت اللہ کا حکم ہو اور اس کا طریقہ پاک نبی نے بتایا ہو، اس پر عمل کرنا فرض ہے، انکار کرنا کفر ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر محاسبہ کرنا چاہیے، مسلمانوں کو بھی، کہ ہم کچھ جگہ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ حکم اللہ کا ہوتا ہے لیکن طریقہ نبی کا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ کہتے ہیں یہ نبی کا دین اور شریعت ہے، لیکن اس میں طریقہ جتنا بھی اچھا کوئی کام ہو، جتنا بھی بہترین ہو، لیکن اللہ کا حکم نہ ہو اور نبی کا طریقہ نہ ہو، وہ عبادت نہیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا تعبدون الا اللہ، عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اگر کسی غیر کے لیے کرو گے، سجدہ غیر کے لیے ہے، خیرات غیر کے لیے ہے، عبادات غیر کے لیے ہیں، چاہے وہ پیغمبر جیسی پاکیزہ معصوم ہستی کیوں نہ ہو، وہ شرک ہے۔
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے لا تعبدون الا اللہ کو حکم دے کر بنی اسرائیل کو، پورے انسانوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ عبادت وہ ہے جو حکم اللہ کا ہو، طریقہ نبی کا ہو، اور صرف اللہ کے لیے ہو، غیروں کے لیے نہ ہو۔ یہ ایک بنیاد ہے، اور اس کے ساتھ دوسری بنیادی عبادت اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر جتنے بھی احسانات، جتنے بھی بھلائیاں، جتنی بھی اچھائیاں، جتنی بھی نچھاور ہونے کی باتیں ہیں، وہ ماں باپ کے لیے وقف کر دو تاکہ تم پر اللہ راضی ہو، اور اس میں افراط و تفریط کا شکار نہ ہونا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ماں باپ کو اپنا خدا سمجھنے لگو، یا ماں باپ کو اگنور کر کے کہیں وہ اولڈ ہوم میں بھیج دو۔ نہیں، طریقہ نبی پاک کا، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کا، اور حکم اللہ کا، وہ ہے اصل میں ماں باپ کی خدمت، عبادت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، قریبی رشتہ داروں کا حکم دیا ہے کہ قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرابت داروں سے اچھا سلوک کرنے سے معاشرے میں خوشیاں آتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج قرابت داروں کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحم، یہ قرابت داری کے رشتے جو ہیں، یہ جوڑنے کو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جب کوئی اس کو بلا وجہ کاٹتا ہے تو یہ اللہ کے دربار میں چیخو پکار کرے گا کہ پوچھا جائے کہ مجھے کیوں توڑا گیا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، معاشرے کی جو روح چل رہی ہے کہ رشتہ داروں کو گالیاں نکالتے ہیں، رشتہ داروں کے عیب نکالتے ہیں، رشتہ داروں سے نفرت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس پر نہ عمل کرو، اللہ کے قرآن پر عمل کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور اسی طرح یتیموں کے ساتھ بھی۔ قرابت داروں کے بعد یتیموں کا حکم ہے۔ اللہ کے پاک نبی کا فرمان ہے کہ جس نے یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ گئے، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ آج یتیموں کا حق کھا لیا جاتا ہے، اور ڈکار مار کے کہتے ہیں یتیم کون ہوتا ہے ہم سے اپنا حق مانگنے والا۔ ایک دن قیامت کا آنے والا ہے کہ ان یتیموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو یتیم کی خدمت کرتا ہے، یتیم کی پاسداری کرتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر پاک نبی کے طریقے کے مطابق، یہ وہ بڑی عبادت ہے جو بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ ان احکام کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ جب بھی کسی سے گفتگو کرو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، دوست ہو، دشمن ہو، اس سے گفتگو اچھی کرو۔ لیکن ایک زبان ہی ایسی ہے کہ زبان سے انسان دلوں پر حکومت کرتا ہے، اور زبان ہی ایسی ہے کہ جو دلوں پر زخم کر دیتی ہے۔ اور عرب کی ایک ادب کی کتاب میں ایک شعر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تلواروں کے گھاؤ، تلواروں کے زخم مٹ جاتے ہیں، زبان کے زخم اور بول سینہ چیر دیتے ہیں۔ پاک نبی نے فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی، کہ ان کو اللہ کے حکموں کے سوا استعمال نہیں کرے گا، قیامت والے دن میں محمد اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کروں گا کہ یا اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے اور اس کو جنت عطا کر دے۔ یہ زبان کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ پھر آگے عبادات مزید اللہ نے حکم کیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز سے جسم پاک ہو جاتا ہے، نماز سے انسان میں عاجزی آتی، نماز میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی دل میں آتی ہے، اور زکوٰۃ سے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے جتنا بھی مال ہوتا ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ آج معاشرے میں بد امنی کی ایک وجہ یہ ہے کہ مالدار مستحق لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جس سے معاشرے میں بد امنی پھیلی ہوئی ہے۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، پھر تم نے اللہ کے وعدے کی پرواہ نہ کی، تم نے اللہ کے وعدے سے، اللہ کا حکم پورا کرنے سے منہ موڑ لیا ہے۔ دوسرا وعدہ
بنی اسرائیل کا جو اللہ تعالیٰ سے تھا، اور اس میں بنی اسرائیل نے اقرار کیا، ثم اقررتم وانتم تشہدون، کہ اقرار کیا اور اس پر گواہی دی کہ ہاں اللہ ہم اس وعدے کو پورا کریں گے، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ تم آپس میں بھی نہ لڑو اور دوسروں کے ساتھ بھی نہ لڑو، اپنے قتل بھی نہ کرو، دوسرے کے قتل بھی نہ کرو، اور کسی کو اتنا مجبور نہ کرو، کسی کو اتنا تنگ نہ کرو کہ وہ گھر چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر جلا وطنی اختیار کر لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو ان لوگوں نے، ان بدبختوں نے اس طرح توڑا کہ مدینے میں 4 گروہ تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، یہ دونوں عیسائی اور یہودیوں کے گروہ تھے، اور 2 مشرکوں کے تھے، اوس اور خزرج۔ ان میں آپس میں جنگ و جدل تھی، لیکن یہ پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے، یہودی عیسائیوں اور مشرکوں کے دوست، اور مشرک عیسائیوں کے دوست، 2 گروپ بن گئے، 2 مشرکوں کے، 2 عیسائیوں کے، ایک گروپ کے ساتھ ایک عیسائی گروپ مل گیا۔ اس طرح آپس میں یہ لڑائی کرتے تھے۔ اللہ نے کیا حکم کیا تھا کہ قتل نہ کرو، کسی کو گھر سے نہ نکالو، اور اگر کوئی بے گناہ پھنس جائے تو اس کو فدیہ دے کر، توان دے کر آزاد کر لو۔ لیکن ان کی یہ حالت تھی کہ آپس میں قتل و غارت کرنے لگے، گھروں سے نکالنے لگے، لیکن جب کوئی یہودی گرفتار ہو کے آتا تو سارے مل کر اس کا فدیہ ادا کرتے، اس کا توان دیتے اور اس کو چھڑا لیتے۔ جب لوگ تانا زان ہوتے کہ آدھا تیتر، آدھا بٹیر، کڑوا کڑوا، تھو تھو، میٹھا میٹھا، ہپ ہپ، کچھ اللہ کا حکم تم مان رہے ہو، کچھ کا انکار کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو 3 حکم دیے تھے، قتل بھی نہ کرو، گھروں سے بھی نہ نکالو، کوئی قیدی ہو جائے تو اس کو چھڑانے کے لیے فدیہ ادا کرو، لیکن نہ قتل کرنے سے باز آ رہے ہو، نہ گھروں سے نکالنے کے لیے باز آ رہے ہو، اور پھر جب کوئی گرفتار ہو کے آتا ہے تو اس کا فدیہ ادا کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری اس بغاوت، اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی کی سزا یہ ہے کہ تم سخت ترین عذاب میں مبتلا ہوگے مرنے کے بعد، اور دنیا میں ذلیل و رسوا ہو کہ تم نے اللہ کا حکم صرف اس لیے توڑ دیا، تم نے اللہ کا حکم اس لیے چھوڑ دیا عمل کرنا کہ دنیا تمہارے سامنے تھی، تم نے دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض کر لیا۔ وہ اللہ جو سب کچھ کا مالک ہے، جب اس کے سامنے پیش ہوگے تو تمہارا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، اور تم پر وہ عذاب جو مسلط ہوگا اللہ کا حکم توڑنے کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے، اس عذاب میں کمی بھی نہیں آئے گی۔